آل وعلى آلہ وصحبہ المدارین لہ فی الصفات والآمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اولاد سیدنا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا وحبیب قلوبنا وطبیب قلوبنا وکریمنا وشفیعنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلوات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہماری نسبت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط فرما دی ہیں۔ چونکہ ہمارا یہ خطبات جمعہ کا جو سلسلہ ہے درس عرفان القرآن کے عنوان سے، یہ الحمدللہ ہر جمعہ کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین کے تصدق سے اپنے کرم اور فضل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ہماری گفتگو شان اولیاء کرام پہ چل رہی تھی اور قرآن کریم کے 19ویں پارے کی آیات دو آیات کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہوا تھا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ خدا کے جو بندے ہوتے ہیں وہ زمین پہ آہستگی سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتا ہے وہ اس کو سلام کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ہماری گفتگو پچھلے جمعہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاری تھی، اور بیان یہ کیا جا رہا تھا کہ ولایت وراثت فیضان نبوت کی، نبوت کے ابواب کے اندر اگر دیکھا جائے تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جاہل کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے، چونکہ دو رویوں کا ذکر ہوا تھا، ایک رویہ یہ کہ انسان جاہل جو خدا کے ولی ہوتے ہیں جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں اپنے محسوس تکلم کے اندر، قالوا سلاما، وہ اس کو سلام کہہ کے اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، اپنے دامن کو بچا کے نکل جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری جو گفتگو ہماری بڑی خاص اس معاملات پہ ہو رہی تھی کہ دوسرا یہ کہ چونکہ ولایت وراثت فیضان نبوت کی، اور چونکہ فیضان نبوت کا تقاضا یہ تھا، نبوت کا تقاضا یہ تھا، منصب نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ جب جاہل سخت بات کرے تو اس کو بدلے میں پیار دیا جائے، اس کو بدلے میں الفت دی جائے، چاہت دی جائے، تاکہ وہ جاہل جس وقت کلام سخت کرے محبت دیکھ کے اس کی طبیعت میں نرمی آئے۔ اور یہی تقاضا ولایت ہے کہ ولی کے پاس جب جاہل آتا ہے ولی اس سے دامن نہیں بچاتا بلکہ نگاہ ناز سے اس پہ کرم کر کے اس کی دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے، اور ایسا بدلتا ہے کہ ولی آتا جاہل ہے، جب جاتا ہے تو خدا نے اس کو باب
ولایت سے فیضان عطا کیا ہوتا ہے۔ چونکہ اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن بات جو ہماری پچھلے جمعہ کو چل رہی تھی اپنے موضوع کے تسلسل سے کہ فیضان نبوت کیا تھا، میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعرابی کے ساتھ جو محبت کا اظہار کیا، نتیجتاً وہ اعرابی مسلمان بھی ہو گیا، میرے آقا کا کلمہ بھی پڑھ لیا، اور اس کو دیکھ کے اس کا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب ہم اس موضوع کو اس سے آگے لے کے جاتے ہیں کہ یہ وراثت تھی فیضان نبوت کی جو ولایت کی طرف منتقل ہوئی۔ یہ وراثت تھی فیضان نبوت کی جو ولایت کی طرف منتقل ہوئی، لیکن منتقل کیسے ہوئی؟ یاد رکھیں، نبوت کی جو وراثت ولایت کی طرف منتقل ہوئی ہے وہ مولا علی کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کے وسیلے سے خدا نے نبوت کے فیضان کو ولایت کی طرف جو منتقل کیا ہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہ کا در تھا۔ دو چیزیں کہ جس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور دوسرا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تیسرا میرے آقا نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابوا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا مولا علی کو غزوہ تبوک کے موقع پر کہ الا ترض ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تو میرے لیے اس مقام پہ ہو جس مقام پہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھے؟ لیکن فرمایا غیر انہ لا نبی بعدی، ہاں یہ بات ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یا رسول اللہ پھر جناب مولا علی کو جناب ہارون کے مقام پہ رکھا کیوں؟ ان کو تو نبوت میں حصہ ملا تھا۔ اب سمجھنے کی چیز جو ہے، ان کو نبوت میں سے تو حصہ ملا تھا، وہ تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت میں حصہ دار تھے، خدائی وحدہ لا شریک نے دونوں کو نبوت عطا کی۔ تو یہاں پہ تو آپ کہہ رہے ہیں میرے بعد نبی کوئی نہیں، اگر نبی نہیں ہے تو علی کو اس مقام پہ رکھا کیوں ہے؟ فرمایا علی کو اس مقام پہ اس لیے رکھا ہے کہ نبوت کا فیض بند ہوا ہے تو ہدایت کا فیض ولایت کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ ہدایت کا فیض ولایت کی طرف منتقل ہوا ہے۔ پہلے جس طرح نبیوں کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، اب خواجہ اجمیر کو دیکھ کے ہندوستان پورا کلمہ پڑھ لے گا۔ یہ جو وراثت منتقل ہوئی ہے، اس وراثت کے انتقال کا نام علی ہے۔ یہ جو وراثت منتقل ہوئی ہے، علی کو وہ مقام اس لیے دیا ہے کہ میں انبیاء کا تاجدار ہوں، علی اولیاء کا تاجدار ہے۔ میں انبیاء کا تاجدار ہوں، علی اولیاء کا تاجدار ہے۔ کیسے؟ ذرا توجہ چاہتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور دوسرا جو سب سے پہلے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی ہے کہ کنتو انا و علی نورا واحدا، میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے، میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے۔ یہ بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میرے اور علی کا نور ایک ہے۔ اب ذرا ان تمام چیزوں کو جوڑیں تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں پہ بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا۔ اب ولایت کی دو صورتیں ہیں، ولایت کی دو صورتیں ہیں، دو کیفیات ہیں۔ ایک ولایت وہ کہ جو صدری ہے، ایک ولایت وہ کہ جو
ہاتھ کے بیت کے ساتھ خلافت کے ساتھ انتقال ہوتی ہے۔ اب چونکہ مولا علی کرم اللہ وجہ کو صدری ولایت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دی کہ اپنے نور علم سے علی کو نور علم جو عطا کیا، باب مدینۃ العلم بنایا، باب دار الحکمت بنایا، اور یہ بھی کہا کہ جس نور سے میں پیدا ہوا اسی نور سے علی پیدا ہوا۔ چونکہ یہ ایک بہت وسیع اور لمبا موضوع ہے، اگر میں اس پہ بات کرنا شروع کر دوں تو بات بڑی کثیر وقت درکار ہوگا۔ بات سمجھنے کے قابل یہ ہے کہ یہ تمام اوصاف میرے آقا نے مولا علی کے جب بیان کیے تو دو چیزیں میرے آقا نے کائنات کے سامنے رکھی۔ فرمایا وہ جو علم کا نور خدا نے مجھے عطا کیا اس کی خیرات میں نے علی کو عطا کی، لیکن میرا علم نبوت والا ہے، علی کا علم ولایت والا ہے۔ مجھے خدا نے نبوت کا علم عطا کیا، اس کی خیرات علی کو ولایت کا علم عطا کیا۔ تو اب قیامت تک کے لیے ولایت کا علم علی کو یوں عطا کیا، بلکہ صوفیاء یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کریم علیہ السلام کے امت کا جو آخری ولی ہے، جناب آدم علیہ السلام کی امت کے اولیاء میں سے لے کر میرے آقا کریم علیہ السلام کی امت کا جو آخری ولی ہے، ہر ولی کو علی مور لگاتے ہیں تو ولی بنتا ہے۔ ہر ایک کو علی مور لگاتے ہیں تو ولی بنتا ہے۔ جس کو علی مور نہ لگائیں وہ ولی کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ تو میرے آقا نے جب یہ کہا نا کہ علی مجھ سے جدا نہیں ہے، نہ نور کی تخلیق میں جدا ہے نہ علم میں جدا ہے، گویا میرے آقا نے کائنات کو یہ پیغام دے دیا کہ میں مور لگاؤں تو نبی بنتا ہے، علی مور لگائے تو ولی بنتا ہے۔ میں مور لگاؤں تو نبی بنتا ہے اور علی مور لگائے تو ولی بنتا ہے۔ اب ایک اور چیز، امت کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہیں رب کائنات نے بڑا مرتبہ عطا کیا تھا، ان میں خواجہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ یہ چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب اپنا جبہ مبارک خواجہ اویس کرنی کے لیے عطا فرمایا تو آپ نے دو شخصوں کا انتخاب کیا، ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا مولا علی کرم اللہ وجہ کا۔ اب ذرا میرے آقا کی نور نبوت کا نظارہ بھی دیکھیے کہ آپ جانتے تھے کہ اس وقت حکومت عمر کی ہوگی لیکن جبہ علی کو ملنا ہے۔ آپ نے وہ جبہ مولا علی کرم اللہ وجہ کو عطا کیا، عمر فاروق کو عطا کیا، اور فرمایا کہ کرن کا ایک اویس نامی شخص آئے گا، کرن کا ایک اویس نامی شخص ہے، یہ جبہ اسے عطا کرنا اور اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اب ذرا یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، آپ نے جبہ دیا، کس کو دیا؟ مولا علی کو دیا اور عمر فاروق کو دیا۔ ان دونوں کو دے کے کیا کہا کہ اویس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ وہ جبہ اصل میں جبہ ولایت تھا، جبہ خلافت تھا، جو ولایت کی خلافت کے انتقال تھا نا، وہ اس والا جبہ تھا، وہ دستار تھی، وہ خلافت کا جبہ تھا، ولایت کی خلافت کا۔ اب ذرا سمجھنے کے قابل ہے، کیا کہا کہ اویس کو دے کے کہا ہے نا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اب حالانکہ بخشش کا تمام تر دار و مدار تو میرے مصطفیٰ کی ذات پہ، سرکار سے بڑا کائنات میں شفیع کون ہوگا؟ کہ ہے کوئی سرکار سے بڑا کائنات میں شفیع؟ میرے آقا کریم علیہ السلام سے بڑا پوری کائنات میں شفیع کوئی نہیں ہے، شفاعت کرنے والا، بلکہ حشر کے میدان میں تو انبیاء آ کے کہیں گے کہ یا رسول اللہ شفاعت فرمائیے، اولیاء آ کے کہیں گے، تمام امت، تمام نبی سرکار کے در پہ حاضر ہو کے کہیں گے کہ یا رسول اللہ شفاعت فرمائیے۔
جب شفاعت کا سب سے بڑا خزانہ سرکار کے پاس ہی تھا تو پھر اویس کرنی کو جبہ کیوں دے کے کہا کہ امت کی بخشش کی دعا کر؟ اویس کرنی کو کیوں کہا کہ امت کی بخشش کی دعا کر؟ ہے بات بڑی سمجھنے والی ہے، بلکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کا اختیار نبوت سے ولایت کی طرف منتقل فرمایا۔ شفاعت کا اختیار نبوت سے ولایت کی طرف منتقل فرمایا۔ گویا سرکار نے کائنات کو یہ پتہ بتایا کہ انبیاء شفیع ہیں، میں بھی شفیع ہوں، لیکن حشر کے میدان میں جنہیں اس جبہ خلافت سے فیضان ملا ہوگا، میری امت کے وہ ولی بھی حشر کے میدان میں شفاعت کریں گے، میری امت کے وہ ولی بھی شفیع ہوں گے۔ فرمایا جبہ شفاعت اویس کرنی کو اس لیے عطا کیا ہے تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ نبی بھی شفیع ہے، نبی کا ولی بھی شفیع ہے، نبی بھی شفیع ہے، نبی کا علی بھی شفیع ہے، اور کائنات کو پتہ چلے کہ جہاں پہ نبوت شفاعت کرتی ہے وہاں پہ ولایت کو بھی شفاعت کا حق مصطفیٰ نے عطا کیا، تاکہ کائنات کو یہ پیغام ملے۔ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ اب جس وقت وہ جبہ دونوں احباب کو دیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت آیا، گزر گیا۔ جس وقت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کہا علی چلو اس کو تلاش کرتے ہیں جس کو جبہ دینے کا حکم تھا۔ حج کا موقع تھا، خلیفۃ المسلمین نے اب لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یار وہ کرن کا جو اویس ہے، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کہ تم میں سے کرن والے کون ہیں؟ جو کھڑے ہو گئے۔ پہلے پوچھا یمن والے کون ہیں؟ یمن والے کھڑے ہو گئے، پورے مسلمان حج میں آئے ہوئے تھے۔ فرمایا اچھا چلو اب یہ بتاؤ تم میں سے کرن والے کون ہیں؟ کرن والے کھڑے ہو گئے۔ پوچھا یہ بتاؤ کہ اویس کو جانتے ہو؟ سب حیران ہوئے، کہنے لگے حضور وہ تو ایک دیوانہ سا ہے، پاگل سا ہے، لوگ تو اس کو پوچھتے نہیں، اور آپ امیر المومنین ہو کہ اس دیوانے اور پاگل کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ہاں تمہیں نہیں پتا، اس کا پتہ ہمیں رسول اللہ نے دیا ہے، اس کا پتہ ہمیں رسول اللہ نے دیا ہے۔ کہا حضور وہ تو ہمارے شہر سے باہر جو میدان ہے جہاں پہ ہم نے اونٹ جمع کیے ہیں، وہ اونٹوں کے پاس ان کی رکھوالی کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جس وقت عمر فاروق نے سنا تو عمر فاروق اور اویس جناب مولا علی کرم اللہ وجہ دونوں چل پڑے۔ شہر کے باہر جا کے دیکھا اویس کرنی تشریف فرما تھے۔ جس وقت سرکار نے پتہ دیا تھا نا تو آپ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس کی ہتھیلی پہ داغ ہوگا۔ اب عمر فاروق بھی گئے، مولا علی بھی گئے، دونوں صحابی رسول السابقون الاولون میں سے شامل ہیں، خلفائے راشدین میں سے شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اتنے عظیم المرتبت صحابہ کرام گئے۔ اویس کرنی اونٹوں کے پاس بیٹھے ہیں۔ مولا علی نے پوچھا اویس تم ہو؟ عرض کی ہاں حضور اویس میں ہوں۔ فرمایا ذرا اپنی ہتھیلی تو دکھاؤ۔ جب ہتھیلی دکھائی، ہتھیلی پہ داغ تھا جو رسول اللہ نے نشانی بتائی۔ کبھی عمر فاروق پکڑ کے چوم رہے ہیں، کبھی مولا علی پکڑ کے چوم رہے ہیں، کبھی عمر فاروق چوم رہے ہیں، کبھی مولا علی چوم رہے ہیں۔ اب دونوں اویس کرنی کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔ پوچھا سوال کیا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا تمہارا پتہ رسول اللہ نے دیا ہے۔ جبہ نکالا، کہا یہ سرکار نے عطا فرمایا ہے، کہا ہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرنا۔ میں قربان جاؤں اویس کرنی کے جبے کو زیب تن نہیں کیا، سامنے رکھا، وسیلہ پیش کیا، رب کی حضور نوافل میں کھڑے ہو گئے، امت کی بخشش کی دعا کرنے لگے، سجدے میں گرے، امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ بڑا کثیر وقت گزر گیا، بڑا کثیر وقت گزر گیا۔
دونوں کو خیال آیا کہ شاید کدھر خالق حقیقی سے جا ملیں، ہاتھ لگایا، اویس کرنی نے سر سجدے سے اٹھایا، فرمایا جلدی کر دی، ابھی تو آدھی امت کی بخشش کا سودا کیا تھا۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، جو بات سمجھنے کے قابل، جو پچھلے جمعہ جہاں سے میں نے موضوع چلایا کہ ولایت منتقل ہوئی ہے مولا علی کے وسیلے سے امت مصطفیٰ پہ، تو اب جبہ اویس کرنی کو کیوں عطا کیا؟ بات سمجھنے کے قابل ہے، جبہ اویس کرنی کو کیوں عطا کیا؟ میں نے کہا ولایت کے ترسیل کے یا ولایت کے ارسال کے دو صورتحال ہیں۔ ایک ولایت صدری ہوتی ہے جو فقیر سینے سے لگا کے عطا کر دیتا ہے، ایک ولایت خلافت والی ہوتی ہے جو فقیر ہاتھ میں ہاتھ لے کے عطا کر دیتا ہے۔ ولایت صدری کے بادشاہ مولا علی تھے، ولایت صدری کے بادشاہ مولا علی تھے۔ اب ولایت خلافت جو ہے وہ خلافت کا جبہ جو تھا وہ اویس کرنی کو دے دیا۔ اب اویس کرنی نے جو سودا کیا اپنے رب سے، اب وہ جبہ ولایت اویس کرنی نے کیا کیا؟ اٹھا کے مولا علی کو عطا کر دیا، اٹھا کے مولا علی کو عطا کر دیا۔ اب عمر فاروق عمر میں بھی بڑے ہیں، عہدے میں بھی بڑے ہیں، رشتے میں بھی بڑے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، ان کی گھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر عمر فاروق کی بیٹی ہیں، دونوں سلسلوں میں بڑے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی لگ رہے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، خلافت ہیں، حاکم وقت ہے، لیکن جبہ ولایت اویس کرنی نے اٹھا کے مولا علی کو عطا کیا، عمر فاروق کو نہیں دیا۔ مولا علی نے وہ جبہ پکڑا۔ اب وہ جبہ کیا تھا؟ جبہ خلافت تھا۔ تو یوں ولایت کے جتنے بھی سلسلے تھے، اب بات سمجھنے کے قابل ہے کہ صدری خلافت بھی مولا علی کے ہاتھ میں تھی، خلافت والی ولایت بھی مولا علی کے ہاتھ میں اویس کرنی نے عطا کر دی، اور یوں کائنات کو یہ پیغام دیا کہ قیامت تک کے لیے ہر ولایت کے شہنشاہ مولا علی کی ذات ہے۔ جو نبی نے جبہ خلافت عطا کیا تھا وہ بھی علی کے پاس ہے، جو علم ولایت عطا کیا تھا وہ بھی علی کے پاس ہے۔ قیامت تک کے لیے ولایت لینے کے لیے در در پہ نہیں بھٹکنا پڑے گا، ایک علی کے در پہ آ جاؤ، ولایت خدا تمہیں عطا کر دے گا۔ ایک علی کے در پہ آ جاؤ، بات بڑی پیاری۔ اب ذرا دیکھیے نا، توجہ کیجئے، اور یہی وجہ ہے اگر وہ جبہ خلافت اویس کرنی اپنے پاس رکھ لیتے تو قیامت تک کے لیے ہر وہ جو بیت ہے اس کی خلافت کی ذمہ داری اویس کرنی کے سر پہ ہوتی، کہ جو اہل ہوتا خلافت کے اویس کرنی اسے مور لگاتے۔ اور آج بھی اویسی سلسلہ جو ہے اس کے اندر ظاہری بیت کا طریقہ نہیں ہے، اور اس کے اندر صرف مخلوق خدا کی خدمت ہے، مخلوق خدا کے ساتھ محبت ہے۔ لیکن یہ جو ولایت کا جو سلسلہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو وہ جبہ خلافت اویس کرنی نے دیا، مولا علی بھی جانتے تھے یہ جبہ میرا ہے، اویس کرنی بھی جانتے تھے یہ جبہ علی کا ہی ہے، دونوں جانتے تھے۔ لیکن ایک سلسلہ کائنات کے اندر طریقہ کار رب کائنات نے میرے مصطفیٰ کے توسط سے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جتنی بھی خلافتیں تھی، خلافت ظاہری، خلافت باطنی، دونوں کا منبع و محور علی کی ذات ہے۔ اب کسی بھی سلسلے میں خلافت لوگے، علی مور لگائے گا تو خلیفہ بنو گے، یا ولایت کے باب میں داخل ہوگے علی مور لگائے گا تو ولی بنو گے، تو پتہ یہ چلا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی وراثت جو ولایت کی طرف جس کا انتقال ہوا، اس کا منبع دروازہ مولا علی کی ذات ہے۔ جو علی کے قدموں تک پہنچے گا وہی ولی بنے گا، جو علی کے قدموں تک نہیں پہنچے گا وہ ولی نہیں بنے گا۔ خواجہ بغداد ہو یا خواجہ اویس کرنی ہو، خواجہ بغداد ہو یا خواجہ اجمیر ہو، جس جس ولی کو ولایت ملی ہے علی کے در سے خدا نے اس کو ولایت عطا کی۔ جس جس ولی کو ولایت ملی ہے ہر ایک کو ولایت علی کے در سے ملی ہے۔ اب ذرا بات
آگے اور سمجھنے والی. اب یہ ولایت کا انتقال مولا علی کے وسیلے سے امت تک ہو گیا. اب ذرا توجہ کے قابل بات، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ولایت وراثت فیضان نبوت کی، ولایت وراثت فیضان نبوت کی. اب جو بھی ولی بنتا ہے وہ علی سے سبق لیتا ہے. اب جو بھی ولی بنتا ہے وہ روحانی منازل کے سبق مولا علی سے لیتا ہے. اور چونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مخلوق کے ساتھ رویہ یہ تھا کہ آپ محبت اور چاہت کے ساتھ فقیروں کو سینے سے لگا کے انہیں نواز دیا کرتے تھے، جاہلوں کو سینے سے لگا کے مخلوق سے محبت کیا کرتے تھے. تو چونکہ جس وقت ولایت علی کے توسط سے انبیاء اولیاء تک پہنچی ہے، تو پھر سوچئے علی کا گھرانہ کتنا بڑا سخی ہوگا، علی کا گھرانہ کتنا بڑا محبت والا ہوگا، حسن و حسین کتنے بڑے محبت والے ہوں گے، علی کا گھرانہ کتنا بازوئے شفاعت کھولنے والا ہوگا. تو جس وقت یہ وراثت علی کے گھرانے کے تصدق سے امت کے اولیاء تک منتقل ہوئی ہے، تو آج ہم ولیوں کو جب دیکھتے ہیں کہ ولی اتنی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اتنی چاہت رکھنے والے ہوتے ہیں کہ جن کے قدموں کے توسط سے ان کو ولی ملی ہے، خدا نے اس علی کے گھرانے کو کیا کمال عطا کیا ہوگا. تو بات چونکہ میں اپنے موضوع سے بھی ہٹنا نہیں چاہ رہا، وگرنہ میں صرف اسی چیز پہ جمعے پڑھاؤں نا تو انشاءاللہ کبھی اس پہ گفتگو کریں گے کہ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ کی وراثت سے جو امت کو علم عطا کیے ہیں، امت کو ملے ہیں، ولایت کے ابواب ملے، دوسرے ابواب ملے، ان پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. چونکہ ہر چیز خدا نے علی کے وسیلے سے، مصطفیٰ کے تصدق سے، مصطفیٰ کے خیرات جو ہے وہ علی کے وسیلے سے کائنات کو عطا کی ہے. اب چونکہ ہم اس موضوع کو آگے لے کے جاتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ ولایت جو تھی وہ وراثت تھی فیضان نبوت کی، اور یہ وراثت مولا علی کے تصدق سے امت کو ملی. اب اس ولایت کا منصب کیا تھا کہ جس وقت کوئی جاہل آ کے فقیر سے کلام کرتا ہے، فقیر اس سے اپنا دامن نہیں بچاتا بلکہ اس کو سینے سے لگا کے نواز دیتا ہے. اور بڑے بڑے جاہل فقیروں کے دروازے پہ آئے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگلے جمعہ جس فقیر کا عرس ہفتے والے دن آ رہا ہے، حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات کے متعلق جو لوگ جانتے ہیں کہ کتنے 10 نمبری جو بدماش تھے جنہوں نے فقیر کو ایک نظر دیکھ اور بدماشی چھوڑ دی، چوریاں چھوڑ دی، ڈکیتیاں چھوڑ دی. بڑے بڑے لوگ ایسے نام ہیں جن ناموں کو اپنے دور کے اندر خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن ایک نظر فقیر پہ ڈالی. انشاءاللہ میں اگلے جمعہ صرف حضور قبلہ عالم کے حالات پہ گفتگو کروں گا، چونکہ ہفتے والے دن آپ کا عرس پاک بھی ہے، تو انشاءاللہ جمعے والے دن آپ کے حالات پہ مکمل بحث کریں گے. اور انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا کہ کیسے کیسے ڈاکو لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے صرف حضور قبلہ عالم کو ایک نظر دیکھا، ڈاکہ چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ کے مسجد کو ایسے آباد کیا، پھر ان کے جنازے بھی مسجد سے نکلے. یہ فقیر کے کمال ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے جاہلوں کو وہ اپنے کرم اور تسلط سے ولایت عطا کر دیتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ اگلے جمعے ہم گفتگو کریں گے. اب چلتے ہیں ولیوں کے تاجدار سرکار غوث الاعظم کی طرف، دیکھتے ہیں کہ کیا رویے تھے مخلوق کے ساتھ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے خطاب کرتا ہے تو وہ اس کو سلام کرتے ہیں. جب جاہل ان سے خطاب کرتا ہے تو وہ اس کو سلام کرتے ہیں. کیسے؟ حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات سرکار غوث الاعظم کے ساتھ ان کے دربار میں موجود تھا کہ اچانک سرکار غوث الاعظم اٹھتے ہیں، چل پڑتے ہیں. کہتے ہیں میں سمجھا کہ آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں، میں بھی پانی کا لوٹا پکڑ کے آپ کے پیچھے چل پڑتا ہوں. فرماتے ہیں آپ جس وقت بغداد شہر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں نا تو آدھی رات کا وقت تھا، شہر کی فصیل کو تالا لگا ہوا تھا، چوکیدار سوئے ہوئے تھے. فرماتے ہیں میں جس وقت چلتے چلتے نا
ان کے ساتھ دروازے پہ پہنچا، دروازے کے تالے خود بخود کھل گئے اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ فرماتے ہیں میں بھی باہر نکل گیا، غوث اعظم بھی باہر نکل گئے، دروازہ پھر بند ہو گیا۔ اب ذرا توجہ طلب بات یہ بھی دیکھیے کہ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جو فقیر کے قدموں کے نشانوں پہ چلتا ہے خدا اس کے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جو فقیر کے قدموں کے نشانوں پہ چلتا ہے خدا اس کے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا عمل کیا ہے، بس اس کے ولی کے قدموں کے نشانوں پہ چلے، اس کے ولی کے قدموں کے نشانوں پہ چلے، اس کی طبیعت کے مطابق چلے، اس کے طریقہ کار کے مطابق چلے، تو رب کائنات اس کے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اب جس وقت باہر نکلے، فرماتے ہیں ابھی 2 قدم اٹھائے تھے کہ آگے ایک اور شیر نظر آنا شروع ہو گیا۔ ابو الحسن بغدادی فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ بغداد سے تو کئی میلوں کے فاصلے پہ کوئی دوسرا شہر موجود نہیں ہے، یہ غوث اعظم نے ابھی 2 قدم اٹھائے اور اگلا شہر نظر آنا شروع ہو گیا۔ آپ جس وقت اس شہر میں داخل ہوتے، اس شہر کے بھی دروازے اسی طرح بند ہیں۔ فرماتے ہیں جب قریب جاتے دروازے کھل جاتے، میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہو جاتا ہوں، شہر کے دروازے پھر بند ہو جاتے۔ فرماتے ہیں چلتے چلتے آپ کچھ گلیوں سے گزرے، ایک مکان کے پاس پہنچے۔ ایک مکان کے پاس پہنچے تو مکان کے پاس جس وقت پہنچے تو اس کے اندر سے کرانے کی کسی آدمی کی آواز آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم بھی اندر داخل ہو گئے، میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ اب جس وقت دونوں اندر داخل ہوئے تو جو کرانے کی آواز تھی بند ہوئی، ایک آدمی آیا، اس نے وہ جو آدمی کرا رہا تھا تکلیف سے، اس نے داعیے اجل کو لبیک کے دیا، اپنے رب کی حضور چلا گیا۔ ایک آدمی آیا، اس نے اس کی میت اٹھائی، کاندھے پہ رکھی، لے کے چلا گیا۔ کہتے ہیں پھر شکل اور وضع کے لحاظ سے ایک نصرانی عیسائی ٹائپ کا آدمی جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھی، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو وہ جو 6 لوگ اور موجود تھے، کل اس مجلس میں 6 لوگ موجود تھے، 7ویں جو تھے وہ چلے گئے، یعنی ان کا وصال ہو گیا۔ تو غوث اعظم نے ان 6 لوگوں سے پوچھا کہ میں رب کے حکم سے اس کو 7ویں کا قائم مقام بنا رہا ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ سب ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگی یا شیخ جیسے آپ کی مرضی۔ آپ نے اس کو اسی وقت کلمہ پڑھایا اور کہا کہ آج سے تو 7ویں کا قائم مقام ہے۔ کہتے ہیں آپ وہاں سے نکلے، میں بھی پیچھے نکل آیا۔ جب صبح ہوئی مجلس میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضور مجھے ایک بات بتائیں، وہ رات والا معاملہ کیا ہے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خبردار اگر کسی کو بتائے گا پھر نہیں بتاتا۔ میں نے کہا حضور ضمانت ہے، وعدہ ہے کہ کسی کو بتاؤں گا نہیں آپ کی حیات تک۔ فرمایا یہ جو بغداد سے نکل کے ہم گئے تھے، یہ عراق کا شہر، ایران کا شہر، ملک بھی بدل گیا، ایران کا شہر نہاوند تھا۔ آپ عراق میں تشریف فرما تھے، وہ ایران تھا۔ فرمایا وہ ایران کا شہر نہاوند تھا، اور جس گھر میں ہم گئے وہ زمانے کے 6 ابدال وہاں پہ موجود تھے، 7ویں ابدال کا وصال ہو گیا تھا۔ اور جس آدمی کو تم نے دیکھا جو میت اٹھا کے لے کے جا رہے تھے وہ خواجہ خضر علیہ السلام تھے۔ اور فرمایا یہ جو 7واں تھا یہ قسطنطنیہ کا عیسائی تھا۔ اب دیکھیں مطلقاً جاہل تھا، لیکن فقیر کے دربار پہ آیا، فقیر سے ملا، فقیر نے کرم یہ کیا، نگاہ ڈال کے اسے 7واں زمانے کا ابدال بنا دیا، 7واں ابدال بنا دیا۔ اب ذرا توجہ طلب بات یہ کہ ابو الحسن بغدادی کی بات سن کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ انسان جس وقت فقیر کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو خدا دنیا کا ہر بند دروازہ فقیر کے نقش قدم پہ چلنے والے کے لیے کھول دیتا ہے۔ کہ وہ ابو الحسن بغدادی کے لیے دروازہ نہیں کھلا، دروازہ کھلا تو سرکار غوث اعظم کے لیے کھلا، لیکن ابو الحسن بغدادی ساتھ چلتے ہوئے فقیر کے قدموں کے نشان پہ چلتے ہوئے بند دروازے سے نکل گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو فقیر کے قدموں کے نشانوں پہ چلے گا، جو فقیر سے وابستہ ہو جائے گا، خدا جو بند دروازے فقیر کے لیے کھولے گا وہی دروازے فقیر کے مرید کے لیے بھی کھول دے گا۔ صرف شرط محبت ہے، شرط وفا ہے۔ اگر وفا رکھو گے فقیر سے، محبت رکھو گے فقیر سے،
فقیر کے نقشے قدم پہ چلو گے تو ہر بند دروازہ خدا جو فقیر کے لیے کھولے گا وہ مرید کے لیے بھی کھول دے گا، جو فقیر کے لیے کھولے گا وہ مرید کے لیے بھی کھول دے گا۔ اور ذرا توجہ طلب بات کہ وہ جو سفر عراق سے ایران کا تھا، ہزاروں میل کا سفر تھا، لیکن خدا نے فقیر کے قدموں کو قوت یہ عطا کی ہوتی ہے، طاقت یہ عطا کی ہوتی ہے کہ فقیر دنیا کے مسافت کو 2 قدم میں طے کر جاتا ہے۔ 2 ملکوں کی مسافت کو غوث الاعظم صرف 2 قدموں میں طے کر جاتے ہیں۔ اور قربان جاؤں غوث الاعظم کے کمال پہ بھی، اور قربان جاؤں مرید کے کمال پہ بھی۔ ابو الحسن بغدادی کے لیے وہ زمین کم نہیں ہوئی، لیکن جب غوث کے قدموں پہ نشانوں پہ چلے، غوث کے قدموں پہ قدم رکھے، خدا نے کہا ابو الحسن بغدادی جو زمین کی مسافت غوث الاعظم کے لیے کم کی ہے وہ تیرے قدموں کے لیے بھی کم کر دی ہے۔ جو مسافت ان کے لیے کم کی ہے وہ تیرے قدموں کے لیے بھی کم کی ہے۔ دوستو توجہ طلب بات ہے، بات سمجھنے والی ہے۔ فقیر سے جڑ کے تو دیکھو، فقیر سے ناتا جوڑ کے تو دیکھو، فقیر کے بن کے تو دیکھو، لیکن ایسا بننا نہیں کہ سال کے بعد منہ دکھایا۔ ارے بننا ایسے ہے کہ فقیر عبادت میں ہو تو تم بھی عبادت میں کھڑے ہو، فقیر ریاضت میں ہو تم بھی ریاضت میں فقیر ہو، فقیر جو اوراد بتائے وہ اوراد پڑھو، جو وظائف بتائے وہ وظائف پڑھو، جو نمازوں کا طریقہ بتائے وہ نمازیں پڑھو۔ جس وقت اس طریقے سے فقیر کے نقشے قدم پہ چلو گے، ارے جنت کے دروازے بھی فقیر تمہارے لیے کھولے گا، جنت کی مسافت بھی تمہارے لیے کم کرے گا۔ ارے اسی لیے تو انہیں حق شفاعت عطا کیا ہے، اسی لیے تو انہیں یہ طاقتیں عطا کی ہے کہ جو تمہارا ہو جائے دنیا کی مسافت بھی اس کے لیے کم کر دو، حشر کی مسافت بھی اس کے لیے کم کر دو۔ آج ہم کہتے ہیں مرید ہو گئے، فائدہ نہیں ہوا، مرید ہو گئے پتہ نہیں چلا۔ ارے کبھی فقیر کے دیے ہوئے سبقوں کو پڑھا ہے کہ تمہیں پتہ چلے فقیر نے دیا کیا ہے؟ ہم بڑی آسانی سے ایک دفعہ مرید ہو جاتے ہیں، پھر سال کے بعد ایک چکر لگا کے کہتے ہیں یار مرشد پہنچا نہیں ہے، مرشد نے کرم نہیں کیا۔ بڑا عجیب سا سوال ہوتا ہے، لیکن جب ہاتھ میں ہاتھ دے کہ مرشد نے کہا تھا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھنا اور یہ اسباق پڑھنا، کبھی سوچا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی ہے؟ وہ اوراد پڑھیں، وہ اسباق پڑھیں۔ جب وہ اوراد نہیں پڑھے، وہ اسباق نہیں پڑھے، وہ طریقہ کار نہیں فقیر والا اپنایا، تو پھر کس طریقے سے تم یہ خیال کرتے ہو کہ فقیر تم پہ نظر کر دے گا؟ ارے یہ بند دروازے تو انہی کے کھلتے ہیں جو راتوں کو غوث الاعظم کی مجلس میں بیٹھ کے واعظ و نصیحت سنا کرتے ہیں۔ ہمیں تو دن کو بھی بیٹھنے کی توفیق میسر نہیں آتی، تو جو راتوں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا غوث الاعظم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، جو راتوں کو غوث الاعظم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، پھر انہیں خدا یہ قوتیں عطا کرتا ہے کہ وہ راتیں فقیر کے ساتھ جاگ کے گزارتے ہیں، تو خدا ان کے نقش قدم پہ قدم رکھنے کے تصدق سے خدا ان کے سفروں کو آسان فرما دیتا ہے، ان کی زندگی کی مسافتوں کو آسان فرما دیتا ہے، ان کی زندگی کی تمام طلبوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ارے غوث الاعظم نے اس جاہل کو اپنے سینے سے لگایا اور یہ کرم کیا کہ ایک لمحے میں وقت کا ابدال بنا دیا۔ اور اسی طرح سرکار سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، رات کو عبادت کر رہے تھے، چونکہ لنگر تھا بڑا وسیع، مالو دنیا آتی تھی کھا کے جاتی تھی، چور اس کے دل میں خیال آیا کہ یار کیوں نہ آج غوث الاعظم کے گھر چوری کی جائے، وہاں پہ تو بڑا مال ہوگا، بڑا متاع ہوگا۔ لیکن غوث الاعظم تو وہ تھے کہ رات سونے سے پہلے سارا مال صدقہ کر دیا کرتے تھے، ہر چیز خدا کے راستے میں دے دیے۔ فقیروں کا طریقہ ہوتا ہے۔ حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات کے اندر 3 دفعہ اپنے گھر اور اپنے لنگر کا سارا سامان جا تھا وہ صدقہ کر دیا۔ آپ نے لانگری صاحب کو، یہ سیدنا عثمان غنی کی سنت تھی، آپ نے لانگری صاحب کو کہا کہ صبح ہونے سے پہلے نہ گھر میں کوئی چیز رہے نہ باہر لنگر میں کوئی چیز موجود رہے، جتنے برتن تھے، جتنے کھانے پینے کی چیزیں تھیں، ہر چیز کو گھر سے خالی کر دیا۔ فقیروں کے یہ طریقے ہوتے ہیں۔ اب وہ آیا چوری کرنے کے لیے، ادھر تلاش کیا، ادھر تلاش کیا، ادھر تلاش کیا، کچھ نہ ملا،
لیکن فقیر کے گھر میں آیا تھا خدا خالی کیسے موڑتا؟ اتنے میں آدھی رات کا وقت ہوا، ایک آدمی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نوافل پڑھ رہے، کہنے لگا جی فلاں علاقے کا کتب فوت ہو گیا ہے، اس کی جگہ پہ کتب کس کو لگائیں؟ فلاں علاقے کا کتب فوت ہو گیا، اس کی جگہ کتب کس کو لگائیں؟ فرمایا وہ میرے مسلح کے پیچھے چوری کرنے کے لیے آیا تھا، اسے کچھ ملا نہیں، اسے پکڑ کے لے آ، میں عطا کرتا ہوں۔ اب وہ پریشان، ہاتھ سے پکڑا، معافیاں مانگنے لگا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا آیا ہے اب خالی کیسے جائے گا؟ فرمایا ادھر آ، سینے سے لگایا، ولایت عطا کر دی۔ فرمایا جا اس کو لے کے جا کے اس جگہ پہ 7ویں جگہ پہ کتب لگا دے۔ اب ذرا توجہ طلب بات ہے کہ جو فقیر کے گھر میں آتا ہے دل کا صاف ہو، نیت صاف ہو، خدا اسے فقیر کے گھر سے وہاں سے بھی خالی نہیں موڑتا۔ ہماری اگر نیتوں میں، وہ غوث اعظم کے گھر میں کچھ لینے آیا تھا، نیتوں میں فطور نہیں تھا، ہم تو فقیر کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے، نہ کہتے ہیں جا رہے ہیں یار پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جب اس قسم کی توجہات ہوں گی، کیفیات ہوں گی، پھر کچھ بھی نہیں ملتا۔ ملتا اسی وقت ہے جب یہ کیفیت لے کے جاؤ، جا رہے تو دامن اپنا خالی جو ہے وہ بھر کے لائیں گے۔ تو خدا کا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ فقیر کی اگلی یعنی پہچان یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل اس سے خطاب کرتا ہے وہ فقیر اس کو سلام کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ دوستو اگلے جمعۃ المبارک، چونکہ ہفتے والے دن حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا عرس پاک بھی ہے اگلے ہفتے کو 22 تاریخ کو، تو انشاءاللہ اگلا جمعہ ہم حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات پہ پڑھائیں گے، آپ کی زندگی کے افکار، آپ کے عبادات، آپ کے نظریات، آپ کے تعلیم، انشاءاللہ ان پہ کماکو تو گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن ایک جمالی سا خاکہ ہم اس کا پیش کریں گے۔ خدائے وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔